قبرستان کی زیارت کا مقصد۔ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، اس لیے کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے عقائد گمراہ کن تھے اور قبروں پر خرافات کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں جب لوگوں کی ایمان مضبوط ہو گئی اور عقائد میں توحید کی خوشبو رچ بس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم جا سکتے ہو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ عوام الناس جو مقصد لے کر قبروں اور مزاروں پر جاتے ہیں اور جن جن خرافات کا وہاں ارتکاب کرتے ہیں اسے بھی سامنے رکھیں، اور پیارے پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے اسے بھی مد نظر رکھیں، تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت نظر آئے گا۔ قبرستان تو جائے عبرت ہے، جہاں پہنچ کر انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس شہر خاموشاں کے مکین بھی کسی وقت ہماری طرح زمین پر چلتے پھرتے، نرم و نازک بستروں پر آرام کرتے، اپنے بیوی بچوں اور اعزاء و اقارب میں خوشیوں اور مسرتوں کی زندگی بسر کرتے اور اس دنیا کی محفلوں کی رونق بنا کرتے تھے، مگر موت کی آہنی پنجے نے آج انہیں دنیا و ما فیہا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، اور ایسی بستی میں انہوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں جہاں چاروں طرف مٹی، اندھیرا ہی اندھیرا، نہ کچھ سنتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں، نہ اپنے عزیزوں کی غمی و خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور نہ اپنے گھروں کی طرف کبھی واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ جب آدمی قبرستان میں کھڑے ہو کر ان حقائق پر نظر ڈالے گا تو دنیا کی حقیقت اس پر عیاں ہو جائے گی اور وہ آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے گا۔ قبرستان کی زیارت کا یہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب قبریں کچی اور سادہ ہوں گی۔ اگر انہیں سنگ مرمر سے پختہ بنا دیا گیا ہو، مختلف رنگوں کے پھولوں سے انہیں سجا دیا گیا ہو، بڑی بڑی عمارتیں ان پر کھڑی کر دی گئی ہوں، عرق گلاب سے انہیں دھویا جا رہا ہو، خوشبوؤں سے مہکایا جا رہا ہو، اور پھر انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر رب کائنات کے اختیارات میں حصہ دار بنا دیا گیا ہو، تو پھر قبروں کی زیارت سے وہ مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کیسے حاصل ہوگا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔